الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، جو ہمارا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، انگنت، بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی سیف اللہ ربانی صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں، احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ کی مسحور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عدیل احمد کرجاکی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام جو سیرت امام اعظم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے،
میں اس پروگرام میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی رحمت کائنات کی سیرت کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کی سیرت پر سیر حاصل بحث کروں۔ پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی سکت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، تاریخ کے صفحات کو کھول کے دیکھو، جو فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، جو علم و فضل سے مالا مال تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، تیری سیرت، کردار اور کریکٹر کو ہم کیا بیان کریں گے؟ تیری سیرت، کردار اور کریکٹر کو ہم لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ تیرے بارے میں تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لوگوں، پہلے عرش والا خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار اور کریکٹر میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کا ایک ایک پارہ، پارے کی ایک ایک سورت، سورت کا ایک ایک رکوع، رکوع کی ایک ایک آیت، آیت کا ایک ایک جملہ، کلمہ، اور کلمے کا ایک ایک لفظ گواہی دے رہا ہے امام کائنات جناب محمد کی سیرت کی دے رہا ہے۔ اور اسی لیے ام المومنین کے دروازے پہ جب دستک ہوئی کی، ام المومنین کے دروازے کی جب کنڈی کھٹکھٹائی گئی تھی، ماں سے جب رحمت کائنات کی سیرت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو ماں نے اس سوال کرنے والے سے کہا تھا، تو میرے دروازے پہ کیا لینے آیا ہے؟ ماں، تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ تو وہ ماں ہے جس نے نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔
اس لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا، سارا قرآن محمد کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں ٹنڈو آدم کے بسنے والوں، قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ، محمد سراجم منیر ہے۔ قرآن پڑھو نبی ہے۔ ہم نے امام اعظم کسے مانا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ امام اعظم کون ہے۔ سن لو، دلائل و براہین کی روشنی میں مولانا قاری نعیم الرحمن آپ سے ہم کلام تھے۔ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، لیکن سن لو، یہ جتنے امام ہیں ان کو تم نے امام بنایا ہے۔ یہ جتنے امام ہیں ان کے بڑے ہونے کا اعلان تم نے کیا ہے۔ جس امام کی سیرت و کردار لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اسے بنا حنفیوں نے نہیں بنایا، شافعیوں نے نہیں بنایا، مالکیوں نے نہیں بنایا، حنبلیوں نے نہیں بنایا، اس کو بڑا بنایا ہے تو عرش والے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے بڑا بنایا ہے۔ اس بڑے کی سیرت تمہارے سامنے رکھنے آئے ہیں، اس کا کردار اور کریکٹر تمہارے سامنے رکھنے آئے، اور اس کی سیرت کو اس کے دشمنوں کی زبان سے تمہارے سامنے رکھنے آئے۔ اپنے تو اپنوں کی تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں، یار تو یاروں کی خوبیاں بیان کیا ہی کرتے ہیں، سجن تو سجنوں کے اوصاف بیان کیا ہی کرتے ہیں۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ وہ دشمن اس کی صفتوں کا اقرار کرے، اس کی خوبیوں کا اظہار کرے۔ الفضل ما شاہدت بہ العدا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، صداقت وہ جس کا اقرار دشمن بھی کرے۔ نبی کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو پتہ ہے کون سا ہے؟ جس کو کائنات کے امام نے سب سے پہلے ساری کائنات کے سامنے رکھا تھا۔ کیا سب سے پہلے پیش کیا تھا رسول اللہ نے؟ کائنات کا امام فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے سنو، میرے اپنے تھوڑے ہیں، میرے یار تھوڑے ہیں، میرے سجن تھوڑے ہیں، دشمنوں کا جم غفیر ہے، مخالفوں کا جم غفیر ہے۔ دشمنوں سے کائنات کا امام سوال کر رہا ہے، یہ امام اعظم پوچھ رہا ہے لوگوں میں تمہیں رب کا پیغام بعد میں سناؤں گا، مجھے آپ کے درمیان رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے۔ بتاؤ میری شخصیت کے بارے میں پہلے بتاؤ، آج ہمارے وعظوں سے اثر ختم کیوں ہو گیا؟ آج ہماری تقریریں پرتاثیر کیوں نہ رہی؟ اس لیے ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے۔ کائنات کا امام دنیا کو واز کرنے سے پہلے
دنیا کے سامنے اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے. کیا کہا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. بتاؤ مجھے تم نے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ تمہارے ساتھ لین دین بھی رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے، آنا جانا بھی رہا ہے، معاملات بھی تمہارے ساتھ چلتے رہے ہیں. بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ دشمن بولے، اپنے نہیں بیگانے بولے، یار نہیں اغیار بولے، سجن نہیں دشمن بولے. ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا. آپ کو ہمیشہ بولو ذرا، سچا ہی پایا. میرے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، پہاڑی کی بلندی پہ کھڑے ہیں. کائنات کے امام نے کہا میں آپ سے اونچا کھڑا ہوں، میں کہوں اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے آپ پہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہے، کوئی مسلح لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا مان لو. پھر مجمع میں سے کسی کے دل میں خیال آئے کہ یار محمد بن عبداللہ نے کہا ہے اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے کوئی مسلح لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، چلو پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں تو صحیح کوئی لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں. کائنات کے امام نے کہا آپ میں سے کوئی پہاڑی پہ چڑھ آئے، پھر اسے لشکر آتا ہوا دکھائی نہ دے، بتاؤ میرے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ اور ٹنڈو آدم کے بسنے والوں، یہ ہے امام آدم، یہ ہے ساری کائنات کا سردار، یہ ہے امام الانبیاء. ساری کائنات سے ناتا تمہارا تڑوا کے اس سے ہم جڑوانا چاہتے ہیں، اس کا لڑ تمہیں پکڑوانا چاہتے ہیں. آؤ جواب سنو دشمنوں کا، مخالفوں کا، ویریوں کا، بیگانوں کا. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں گے، اگر لشکر آتا ہوا نظر نہ بھی آیا تو ہم سمجھ لیں گے ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان پھر بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. لاؤ کوئی ایسا امام آدم لا کے دکھاؤ، ایسا رہبر لا کے تو دکھاؤ، ایسا پیشوا اور مقتدا لا کے تو دکھاؤ. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنے چھوڑ کے ہمارے مان لو، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اپنوں کو چھوڑ کر ہماروں کو مان لو، ہم تمہیں نہیں کہتے اپنے دروازے چھوڑ کر ہمارے دروازوں پہ آ جاؤ. ہم تمہیں تمہارے چھڑوا کے روپڑیوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے، ہم تمہیں تمہارے چھڑا کے لکھویوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے، تمہارے چھڑوا کے تمہیں غزنویوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتے، اور تمہارے سارے چھڑوا کے تمہیں اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے عمر کو عدالت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور جس کے دروازے سے عثمان ابن عفان کو اور یارو شرم و حیا ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں، جس کے دروازے سے
علی المرتضیٰ کو شجاعت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے ان ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اور ٹنڈو آدم کے بسنے والا تمہیں اس کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ کس کا دروازہ تھا؟ امام ابو حنیفہ کا نہیں، امام مالک و شافعی کا نہیں، احمد ابن حنبل کا نہیں، وہ دروازہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ کی قسم اس جیسا صادق بھی دنیا میں آیا کوئی نہیں آیا۔ اٹھا امام ابن جریر کی تفسیر کو ابن جریر نے تفسیر میں لکھا، قرطبی نے بھی لکھا تفسیر میں۔ کائنات کا امام اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ طیبہ کی سرزمین سے کفار کے مقابلے کے لیے میدان بدر کا رخ کر چکا ہے۔ یہ دیوانے اور پروانے نبی کے میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں، کفار مکہ مشرکین مکہ بھی نبی اور نبی کے صحابہ کے مقابلے کے لیے میدان بدر کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، ابن جریر نے لکھا، اس نے میدان بدر کا رخ کرنے کی بجائے اس نے ابو جال کے دروازے کا رخ کر لیا۔ کس کے دروازے کا؟ ابو جال کے دروازے کا۔ نام کیا ہے؟ اخنس بن شریک۔ یہ ابو جال کا دوست ہے، بیلی ہے، یار ہے، سجن ہے۔ دیکھ ہم کس کو امام اعظم منوانے آئے ہیں، کس امام اعظم کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ذرا ہماری دعوت پہ کان لگاؤ، ذرا ہمارا پیغام پلے باندھ کے لے جاؤ، ذرا ہماری صدا پہ کان لگاؤ، تمہیں پتا چلے ہم تمہیں کیا دعوت دینے آئے ہیں، کیا پیغام دینے آئے ہیں، کیا صدا لگانے آئے ہیں، کیا آوازہ سنانے آئے ہیں، کیا پیغام تیرے تک پہنچانے آئے ہیں۔ اخنس بن شریک نے ابو جال کے گھر کا رخ کیا، ابو جال کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، ابو جال نے دروازہ کھولا، کہا اخنس خیریت ہے؟ کہا آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا پہلے مجھے اندر بٹھاؤ پھر سوال کرو۔ اس نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہے، لوگ میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں اور تو میرے گھر کی طرف آ گیا ہے، جو بات پوچھنی ہے پوچھ۔ کہا نہیں مجھے اندر بٹھاؤ۔ اندر بٹھایا گیا۔ کہا ابو جال اس کمرے میں ایک میں ہوں، ایک تو ہے، تیسرا بندہ اس کمرے میں موجود، ہم دونوں کی گفتگو کو ہمارا پروردگار سن رہا۔ کہا پوچھو۔ کہا میرے ساتھ پہلے وعدہ کرو کہ میں آپ سے جو سوال کروں گا آپ اس کا سچا جواب دیں گے، مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے۔ اس نے کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے، سوال کر کیا کرتا ہے؟ کہا جس نبی کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں ہم جا رہے ہیں، بتا ابو جال تو اس کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ جانتے ہو ابو جال کون ہے؟ ابو جال نبی کا وہ دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن، شیب ابی طالب میں بند کروانے والا ابو جال، نبی کے گلوئے اطہر میں کپڑا ڈلوا کے بل دلوانے والا ابو جال، پیغمبر کی پشت پہ
گندی اوجریاں رکھوانے والا ابو جال. کون ابو جال؟ پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والا ابو جال. کون ابو جال؟ اور نبی کے قتل کے پروگرام بنانے والا ابو جال. مکے سے ہجرت پر مجبور کرنے والا ابو جال. کون ابو جال؟ پیغمبر کو وطن سے بے وطن کروانے والا ابو جال. کون ابو جال؟ نبی کو آلام، دکھ، تکلیفیں، مصائب میں ہر وقت ڈالنے کے لیے پروگرام بنانے والا ابو جال. یہ نبی کا دشمن ہے. اس سے اخنس بن شریک نے سوال کیا ہے، بتا تو محمد بن عبداللہ کو سچا سمجھتا ہے کہ جھوٹا سمجھتا ہے؟ یارو آج ہمارے اپنے ہمارے بارے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جس امام اعظم کی دعوت لے کے آئے ہیں اس کی سیرت، کردار اور کریکٹر کا عالم یہ ہے کہ دشمن بولا، سب سے بڑا دشمن بولا. پتہ کیا کہا اس نے؟ اخنس بن شریک کا سوال سن کے کہتا ہے وہی حقا، وہی حقا، وہی حقا، آئے تجھ پہ افسوس اور تو ہلاک ہو جائے، صد افسوس. یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ تو نے جو سوال مجھ سے پوچھا یہ بھی کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ کہاں پوچھنے والا ہے؟ بتا. تو کیا کہتا ہے؟ اب جواب سنو دشمن کا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن کا جواب. دشمن نے جواب دیا واللہ ان محمدً لصادق. ابو جال بولا، کہتا ہے اخنس بن شریک میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد بن عبداللہ سچا ہے. محمد بن عبداللہ کون گواہی دے رہا ہے؟ دشمن. کون؟ دشمن گواہی دے رہا ہے. واللہ ان محمد لصادق، اور محمد سچا ہے. صرف یہی نہیں کہا، اگلے الفاظ پتہ کیا کہا؟ وما کذب محمد قط. اور لوگوں تمہیں کیا پتا کہ جو امام اعظم اہل حدیث تمہارا ہے اس کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے، بلندیوں سے، اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ کائنات کا کوئی شخص اس کی عظمتوں کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا. کہا سنو وما کذب محمد قط. صرف سچائی نہیں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ زندگی میں نے محمد کی زبان سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں سنا. ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں سنا. اس امام اعظم کو چھوڑ کے کسی اور کو امام اعظم ماننے کو جی چاہتا ہے؟ اور ہمارا جو امام اعظم ہے وہ لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، فاتح بھی ہے، رحم دل بھی ہے، نرم دل بھی ہے، حاکم بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، رعب والا بھی ہے، ملنسار بھی ہے. اور ہمارا امام اعظم جو ہے وہ رسول خاتم پیغمبر بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل آزاراں بھی ہے. کبھی میں نے اور آپ نے اس کی سیرت کو سمجھا بھی ہے؟ اور جنہوں نے سیرت کو سمجھا تھا انہوں نے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے
مر جانا تو گوارا کر لیا، اللہ کی قسم کبھی اپنی زبان سے جھوٹ بولنا گوارا۔ ان کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں بیٹے گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ باپ کیا بیان کیا؟ حجاج ابن یوسف نے کہا جاؤ اس کے باپ کو بھی بلا کے لاؤ۔ باپ کو بھی بلا کے لایا گیا۔ باپ سے پوچھا تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہے؟ کہا محبت ہے، پیار نہیں ہے؟ پیار ہے۔ اور مسلمانوں، یہ ہے نبی کی سیرت کو اپنانے والے، یہ ہے نبی کی سیرت کے چاہنے والے، یہ ہے نبی کی سیرت سے پیار کرنے والے۔ اس نے کہا کس باپ کو اپنی اولاد؟ کہا پھر تو نے چھپوہوں کو ظاہر کیوں کیا ہے؟ ہمیں بتایا کیوں ہے؟ کہا میرے نبی نے اپنے امتی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر مدینے والا اجازت دے جاتا جھوٹ بولنے کی تو میں جھوٹ بول کے بیٹوں کو بچا لیتا، اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پھنسا لیتا۔ یہ تعلیم مجھے قرآن و حدیث نے نہیں دی، میں نے نبی کی سیرت اور صحابہ کی عظمت کے لیے گرم رہو گے انشاءاللہ ہم رب کی توحید کا نعرہ لگا کے رہیں گے، ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، عظمت صحابہ کا پرچم لہرا کے رہیں گے۔ لہرانے کے لیے تیار ہو؟ پھر نبی کی سیرت کو اپنا لو، نبی کے کردار و کریکٹر کو اپنا لو۔ تمہارا نبی وہ ہے کہ اخنس کہتا ہے میں نے پوچھا ابو جہل سے، اس نے کہا اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اخنس کہتا ہے ظالموں، سچا بھی مانتے ہو، لڑائی بھی کرتے ہو اس کے ساتھ، لڑنے بھی جا رہے ہو، تمہاری عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے آگے جواب دیا، ابو جہل نے آگے سے اخنس کو جواب دیا، اس جواب کو امام حاکم نے المستدرک حاکم میں نقل کیا۔ اس نے کہا اخنس تمہیں پتہ ہی نہیں، تو سمجھ ہی نہیں پایا، انا لا نکذبک ولکننا نکذب ما جئت بہ۔ تجھے کس نے کہا ہم محمد کی مخالفت کرتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا ہم محمد کے دشمن ہیں؟ ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم محمد کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس دعوت کو جھٹلاتے ہیں جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ ہو۔ قرآن نے تصدیق کی ہے اس کی، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ قرآن نے تصدیق کی ہے یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ تو میری آیات کو جھٹلا رہے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ، سارے بولو جھوٹ، اور سیرت کے جلسے میں آنے والوں تمہارے آقا نے کبھی جھوٹ، پھر تم بھی وعدہ کرتے ہو مسجد میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، آہستہ بولو کسی کو پتہ نہ چلے، بتلاؤ جھوٹ، سارے کہو جھوٹ، نظم کر لو، سچائی کا عدم کر لو۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، عرش والے کا وعدہ ہے سچ بولنا تم اختیار کر لو، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ سچ دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اسی ربیع کو جب حجاج ابن یوسف کی عدالت میں بلوایا گیا، دونوں بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا گیا، حجاج نے پوچھا بابا تجھے اپنے بیٹوں سے محبت نہیں؟
تو نے کیوں سچ بولا ہے؟ اس نے کہا جس زبان سے کلمہ پڑھا ہے اس سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تیرے دونوں بیٹوں کو تیرے سچ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ دونوں بیٹوں کو سچ کی وجہ سے فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کس کا؟ سچ بولنے کا۔ کس کا فائدہ ہوا؟ اور آخرت کا فائدہ بھی سن لو، سنن نبی داؤد ہے۔ کائنات کے امام نے کہا لمن ترک الکذب ان کان مازحا، اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں انا زعیم، میں تمہارا گارنٹڈ ہوں۔ کائنات کا امام کہتا ہے میں تمہارا ضامن ہوں۔ محبوب جی کس بات کے ضامن ہو؟ فرمایا ببیت فی وسط الجنہ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو نے اگر میرے کہنے پر دنیا میں جھوٹ چھوڑ دیا، میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں محشر کے میدان میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے رب سے جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا۔ پھر میں اور آپ فیصلہ کریں، سیرت کے اس پہلو کو اپنائیں، میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ، سارے بولو جھوٹ، معیشت، معاشرت، عبادت، ریاضت، کسی معاملے میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر دیکھنا اللہ کی رحمتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہے۔ اگر ایک بات ہم پلے باندھ کے لے جائیں اور اس پہ کار بند ہو جائیں، اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا میں عزت مل جائے گی، آخرت میں انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ آخر دعوانا